السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن رجل من صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، اخرجہ ابو داود والنسائی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يغتسل بفضل میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، اخرجہ مسلم۔ ولأصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے اور بیوی اپنے شوہر کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو چاہیے کہ اکٹھے اس پانی سے ڈول بھر کر غسل کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ابو داود اور نسائی کی ہے اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی۔ اسی طرح سنن ترمذی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ محترمہ وہاں پر موجود تھی، تو آپ صلی اللہ انہوں نے آپ کے تشریف لانے سے پہلے ایک پانی کے بڑے برتن کے سے جس میں پانی پڑا ہوا تھا غسل کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اسی پانی سے غسل کرنا چاہا تو آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ میں جنبی تھی، یعنی مجھ پر غسل فرض تھا اور میں نے اس پانی سے غسل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پانی جنبی نہیں ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح سنن ترمذی کی اور صحیح ابن خزیمہ کی صحیح سند کی حدیث۔ طہارت کے مسائل اور بالخصوص پانی سے متعلقہ مسائل پر باب المیاہ میں احادیث مبارکہ ذکر ہو رہی ہیں۔ طہارت کے معاملات میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کی جو شرح فرمائی ہے اس میں چند بڑے اہم علمی نکات ان احادیث کے ذیل میں ذکر فرمائے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے غسل سے بچے ہوا جو پانی ہے اس کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، اور اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بیک وقت ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ اور دیگر احادیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے غسل سے بچ جانے والے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ بظاہر ان احادیث میں تعارض ہے، ایک میں آپ نے منع فرمایا ہے، دوسری میں آپ کا عمل ملتا ہے کہ آپ ایسا کر لیا کرتے تھے۔ دو باتیں علماء نے اس سے متعلق بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ پہلا حکم وہ شروع میں موجود تھا، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی آپ کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اور محدثین کرام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو وہ پہلا حکم ہوتا ہے اس حدیث کو پہلے بیان کرتے ہیں، اور جو بعد کا حکم ہوتا ہے منسوخ کرنے والا اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی پہلے حکم کو پہلے بیان کیا ہے اور دوسرے حکم کو جو منسوخ کرنے والا ہے پہلے حکم کو اس کو بعد میں بیان کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابتدا میں اس بات کی ممانعت تھی
کہ میاں بیوی اگر ان پر غسل فرض ہو تو وہ اگر ان میں سے کسی ایک نے غسل کر لیا ہے اور پانی برتن میں باقی بچ گیا ہے تو دوسرا اسی پانی سے غسل کر لے، اس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ ہاں، بیک وقت وہ غسل کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کو چاہیے وہ بیک وقت اس سے اکٹھے ہی ڈول سے یا کسی برتن سے پانی نکال کر اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور دیگر متعدد احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ فرض غسل اکٹھے کر لیا کرتے تھے، اور ایسا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ دوسری بات علماء نے یہ بیان کی کہ پہلی حدیث مبارکہ میں مرد کو بھی منع کیا گیا ہے اور عورت کو بھی منع کیا گیا ہے، لیکن دوسری جو احادیث ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو خاتون کو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، لیکن مرد اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ لیکن یہ جو استدلال ہے یہ محل نظر ہے، زیادہ صحیح اور انسب بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پہلے والا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو چکا، اور آپ کے عمل سے اس کا منسوخ ہو جانا بالکل واضح ہے۔ اور جب آپ سے ام المومنین نے فرمایا کہ میں جنبی تھی، مجھ پر غسل فرض تھا، تو آپ نے وضاحت کی کہ تمہارے غسل کرنے سے وہ پانی جنبی نہیں ہو گیا، یعنی پانی کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس لیے اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری اہم بات جو ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ازدواجی رشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کے اندر میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں، اور ایسے میں وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، اور وہ ساری امور جو شریعت نے ان کے لیے حلال کیے ہیں اس کے مطابق اپنا گزر بسر جیسے چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ بعض وہ روایات جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل برہنہ کبھی نہیں دیکھا تھا اور آپ کی شرمگاہ میں نے نہیں دیکھی، وہ تمام کی تمام روایات قابل حجت نہیں ہیں، ان کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ اس معاملے میں ان احادیث سے جو ابھی ذکر ہوئیں اور دیگر بہت سی احادیث سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے، اس کے علاوہ ان کا آپس میں کوئی سطر شریعت نے مقرر نہیں کیا، اس لیے اس معاملے میں جو ایک سوچ پائی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ غسل فرما لیا کرتے تھے، اور یقینی بات ہے کہ اس میں نظر پڑنا اور سطر کا کھولنا یہ لازمی امر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر شریعت کی تمام ادلہ نے اس معاملے میں کوئی قید مقرر نہیں کی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے، اس کے اوپر کوئی قباحت نہیں۔ تیسری بات یہ بات بھی معلوم پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شادیاں تھیں، اور اس کے پیچھے اسلام کی حکمت۔ بعض لوگ اور مستشرقین بالخصوص جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعدد ازواج کی وجہ سے رقیق جملے کسے ہیں اور حملے کیے ہیں، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، وہ اس معاملے کی گہرائی کو نہیں سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازواج کسی شہوت کی وجہ سے یا اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں تھا، جسمانی ضرورت کے پیش نظر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج، ہماری امہات، وہ سب کی سب شادی شدہ یا بیوہ یا طلاق یافتہ تھیں، سوائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو تمام ازواج کنواری ہوتی، آپ جس گھر کی طرف بھی پیغام بھیجتے وہ بصد شکر اس بات کو قبول کرتا، اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت جڑ جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازواج یہ در حقیقت اشاعت دین کے لیے تھا۔ اس کی کیا حکمت تھی وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازواج اپنی کسی ضرورت کے تحت ہوتا، اپنی ذاتی ضرورت یا مصلحت کے تحت ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے شادی نہ کرتے۔ آپ کا تو پہلا نکاح بھی اس بات کا غماز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بھی اس روایتی
سوچ اور فکر کو مسترد کیا ہے جس پہ عموماً نکاح کیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیادہ شادیاں تھیں اس کی بہت سی حکمتیں۔ نمبر ایک، پہلی حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہادی اور رہنما ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ کے گھر کی وہ باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے رہنمائی کے طور پر افشا کیے ہیں جن کا عموماً عام انسان کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا درست نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امہات المومنین سے صحابہ کرام نے اور صحابیات نے دین سیکھا، آپ کی خانگی زندگی کے معاملات معلوم کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی گھریلو زندگی کیسی تھی اور آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا، مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے اس معاملے میں بھی اسوہ سامنے آ گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی ہم نے حدیث پڑھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، تو وہ اپنے گھر کی خواتین سے جا کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بھانجے آ کر مسائل پوچھتے تھے، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور پھر ان روایات کو آگے متعدد طرق سے انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ جو خانگی زندگی تھی، امہات المومنین نے اس کو دین کے علم کی ایک میراث کے طور پر اور امانت کے طور پر آگے منتقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے آپ اپنی زندگیوں میں گھریلو زندگی، خانگی زندگی، ازدواجی تعلقات، طہارت اور پاکیزگی کے مسائل بھی بڑی وضاحت کے ساتھ الحمدللہ منتقل ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے۔ یہود نے اسی لیے صحابہ کرام کو تانا دیا تھا کہ یہ آپ کے کیسے رسول ہیں جو آپ کو بیت الخلاء جانے کے آداب بھی سکھاتے ہیں؟ تو صحابہ نے اس کو تانے کے بجائے ایک اعزاز کے طور پہ قبول کیا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی سے بڑی بات تک سب بتلاتے ہیں۔ تو دین نے انسانی فطرت اور ضرورت کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ نہ چھوڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے دیگر فوائد میں مختلف قبائل کے ساتھ ان کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں۔ تو قبائلی زندگی کو جو لوگ جانتے وہ جانتے ہیں کہ جب کسی قبیلے کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہو جاتی ہے تو قبائل اس کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اشاعت دین کے لیے مختلف قبائل کی خواتین کے ساتھ آپ نے جو نکاح کیے اس کا بہت زیادہ اسلام کی ترویج میں فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ سے لوگ جوک در جوک پھر اسلام کے اندر داخل بھی ہوئے۔ مختلف قبائل جب سرنڈر ہوتے تھے تو ایک قبیلہ نہیں سرنڈر ہوتا، اس کے حلیف قبیلے، اس کے تعلق والے، وہ سارے قبائل بھی ساتھ آ جاتے تھے۔ اس لیے آپ کا تعدد ازواج اس طرح دین کی اشاعت میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوا تھا۔ تو یہ جو رقیق حملے ہیں یہ کرنے والے چلے گئے اس دنیا سے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ان کی وہ باتیں لکھی ہیں اور اللہ نے ان کا محاسبہ کرنا ہے۔ فی زمانہ بعض پراگندہ ذہن کے اور سو کالڈ مسلمان لیکن غرب کی فکر سے بہت زیادہ متاثر اس قسم کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں، اور وہ بھی کہنا شروع کر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ اتنی زیادہ شادیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی، یا چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور فلاں تھا اور فلاں تھا۔ یہ سب عبث باتیں ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر چھوٹی عمر کی بچیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور وہ مائیں بھی بن رہی ہیں۔ غرب کا مسئلہ یہ ہے وہ صرف نکاح کو بیچ میں سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہاں پر چاہتے یہ ہیں کہ نکاح 18 سال سے کم عمر میں نہ ہو، لیکن سیکس ایجوکیشن، جنسی تعلیم، وہ 10 سال کے بچوں سے اوپر کو دینی شروع ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچہ یا بچی 18 سال سے کم عمر میں ناجائز تعلق قائم کر لیں تو وہ اس کے تحفظ کے لیے ساری مہم چلاتے ہیں۔ اصل مسئلہ صرف حلال تعلق سے ہے، اللہ رب العزت کی حلال کردہ چیز سے ہے، حرام کے رستے پر وہ جانے کو بالکل تیار ہیں۔ اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ پوری پکچر کو دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ صرف ایک جانب کی بات سن کر متاثر ہو جانا اور اس بات کو بھول جانا کہ یہ پروپیگنڈا کس وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے اور اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں، کیا حاصل کیا جانا چاہ رہا ہے،
یہ جو ایجنڈا یا نیریٹو یا بیانیہ آیا ہے اس سے کیا حاصل کیا جانا مقصود ہے. جب بندہ یہ ساری چیزیں آپس میں جوڑ کر دیکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ شیطان کہاں کہاں اپنا وار کر چکا ہے اور کون لوگ شیطان کے ایجنڈے کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور طہارت کے مسائل سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.